بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبوب صورت سارے ہی نصیب کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن جو بھی اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے تو پھر پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ روزوں میں اتنی کثرت کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ۔ ناظرین، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ اور پہلی جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن کی قدر کر لو، احترام کر لو۔ یہ دن برکت والا، عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیں۔ آج اگر آپ نے ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین پورے سال کی دولت، پورے سال کا رزق آپ کے نصیب میں، آپ کی قسمت میں لکھ دے گا، پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میں آج وہ وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہوئی، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا بابرکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی کرنا چاہے گا، تو اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن سال میں صرف ایک بار
آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنی قبولیت کا دن ہے کہ آج ایک سورت پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بجے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ضرور ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیں۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سی وظائف آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، آپ کی نیت کریں، اور فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایک ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی بندشوں کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ رہی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مارتا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر دیتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا قہار پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظری بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربانہ وظیفہ ہے۔ یا ربانہ کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفت سے پکاریں گے، جب آپ اللہ پاک کو یاد کر رہے ہوں گے، ربانہ سے پکاریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، نصیب کو اجاگر فرمائے گا۔ آپ نے یا ربانہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔
اسی طرح سے آپ یا ربانہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کی پیاری سورت ہے، جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جو مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج آپ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا قہارو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ربانہ پڑھا، اب تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور سورت کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار سورت کوثر پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اللہ پاک کے 2 بہت ہی خاص نام پڑھنے ہیں، جو کہ رزق کے حوالے سے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے حوالے سے سب سے بہترین نام ہے، اور یہ نام یا حی یا قیوم ہے۔ ان ناموں کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتوں کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ پاک کو یا حی یا قیوم سے پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی ہر بات، آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی بتانی ہے، آپ کو جو بھی رزق کی تنگی ہے یا آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ایسا انتظام فرمائیں گے کہ پورا سال آپ کے پاس ڈھیروں دولت آتی رہے گی، اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک بہت ہی عطا کرنے والا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا۔ ان کلمات کی بدولت اور اللہ پاک کا جو صفاتی نام بتایا ہے، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آ جائے گی۔ اب اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کے کرنے والے دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے، پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔